السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام حب الہی کے حقدار کون میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی ظہیر۔ معزز ناظرین گرامی قدر، ہم سورۃ مریم کی آیت نمبر 96 آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، 96۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان قریب اللہ رب العزت ان کے لیے محبت پیدا فرمائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت سہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی آیا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت مجھ سے محبت کرنا شروع کر دیں اور اللہ کی مخلوق بھی مجھ سے محبت کرنا شروع کر دے۔ یہاں پہ رکیے، آپ اگر ذخیرہ احادیث کو اٹھائیں گے نا، آپ کو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ کیا سوال کرتے ہوئے ملیں گے؟ اے اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتلائیے جو جنت کے قریب لے جانے والا ہے۔ اے اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتلائیے جو جہنم سے دور کرنے والا ہے۔ اے اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتائیے جو اللہ کو محبوب ہے، جو اللہ کو پسند ہے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ یہ صحابہ کے سوالات کا انداز تھا، اور ہمارے آج کل کے معاشرے کے اندر کسی عالم دین، کسی مولوی، کسی مفتی سے کوئی سوالات ہوں گے صرف مجبوریوں کے، پریشانیوں کے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کوئی تعویذ بتا دیجئے، کوئی ایسا ذکر بتا دیجئے، فلاں پریشانی دور ہو جائے، فلاں پریشانی۔ صحابہ کے نزدیک سب سے اہم بات قیامت تھی، حشر تھا۔ دنیا کی زندگی کی بجائے ان کی نظریں آخرت کی زندگی پہ ہوتی تھی۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تو کیا دیا؟ صحابہ کو ترغیب بھی کی، لیکن حضرت سہل کی حدیث کے اندر، سنن ابن ماجہ کی جو حدیث ہے، اس کے اندر اس کو کہا اگر دنیا کو حقیر جانے گا، اگر دنیا کو کم تر سمجھے گا، مفہوماً آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر دنیا سے بے نیاز ہو جائے گا تو اللہ رب العزت تجھ سے محبت کرنا شروع کر دے گا، اور اگر بندوں کے پاس جو اشیاء ہیں ان سے بے نیاز ہو جائے گا نا، تو بندے بھی تجھ سے محبت کرنا شروع ہو جائیں گے۔ یہاں پہ پہلی جو آیت سورہ مریم کی 96 نمبر ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے، یہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت کن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی شرط رکھی اور اعمال صالحہ کی شرط رکھی۔ ایمان کے اندر آپ کو پتہ ہے ایمان کس چیز کا نام ہے، حدیث جبریل مشہور ہے، ہم سب کو علم ہے۔ ایمان کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ انسان اس بات کے اوپر بھی ایمان رکھے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور کہا قیامت تک کے حوال لکھ دے، قیامت تک کے حوال لکھ دیے گئے۔ یہ تقدیر کے اوپر بھی ہمارا ایمان لانا ضروری ہے، ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اگر انسان اس تقدیر کے اوپر ایمان لے آئے نا، تو پھر یقین مانیے انسان حرام سے اور اللہ رب العزت کے محارم سے بھی بچ جاتا ہے۔ اگر انسان کو پتہ ہو نا کہ میرا فلاں دن میں، فلاں وقت پہ، فلاں ٹائم پہ اتنا رزق میری قسمت میں لکھا ہوا ہے، تو انسان لکھے ہوئے کو حلال طریقے سے ہی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اصل میں انسان یہ سمجھتا ہے شاید یہ میری چلاکی اور ہوشیاری ہے، یہ جو میں گناہ کے ذریعے مال اکٹھا کر رہا ہوں، شاید اس وجہ سے میرا رزق بڑھ رہا ہے۔ نہیں، بے وقوفی ہے، رزق تو اتنا ہی ملنا تھا، چاہے حلال سے لے لیتا چاہے حرام سے۔ حضرت علی کی زرہ کا واقعہ مشہور میرے دماغ میں آ گیا۔ حضرت علی مسجد کے اندر گئے، باہر ایک جانور کھڑا کیا اور نماز میں سلام پھیرا تو خیال آیا میں نے باہر ایک بندے کو کہا تھا میرے جانور کی نگرانی کری، اور زرہ اس کے اوپر جو زین ہے، زین اس کی نگرانی کری، تو اگر تو نگرانی کرے گا، حضرت علی نے اپنے دل میں سوچا ہوا تھا کہ میں یہ نگرانی کرنے والے کو باہر نکل کے 3 درہم انعام دوں گا۔ نماز سے فارغ ہوئے، سوچا میں اس کو 3 درہم انعام دوں گا کہ یہ میری زین کی حفاظت کر رہا۔ اب باہر نکلتے ہیں، گھوڑا تو کھڑا ہے، سواری تو کھڑی ہے، لیکن زین غائب ہے۔ تھوڑی دور آگے گئے، بازار کے اندر وہ زین لٹکی ہوئی ہے، وہی زین۔ حضرت علی نے کہا کتنے کی بیچتے ہو؟ کہا 4 درہم کی آخر میں بیچوں گا۔ کیا وجہ ہے؟ کتنے کی تو نے خریدی تھی؟ کیا ابھی ایک بندہ گیا 3 درہم کی مجھے بیچ گیا۔ تو معزز ناظرین گرامی قدر، اگر انسان چاہتا، ایمان ایسا لاتا کہ تقدیر کے اوپر ایمان ہوتا، تو اس کو وہ 3 درہم ہر حالت میں ملنے ہی ملنے تھے۔ اور یہ اگر انسان کو پتہ چل جائے
اور انسان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اللہ رب العزت نے ہر چیز کے بارے میں جو تقدیر لکھی ہے اچھی ہے یا بری اس کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. خیر یہ تو ایک لمبا اور طویل موضوع ہے, لیکن اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان کی شرط رکھی اور اعمال صالحہ کی شرط رکھی. اعمال صالحہ کے اندر حضرت سہل کی حدیث میں جو پہلا عمل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا سے بے نیاز ہو جائے بندہ, دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لے. معزز ناظرین گرامی قدر, ایک بات ذرا غور کیجئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور مجھے ایک بات سمجھانا چاہتے ہیں, لیکن کئی دفعہ ہم حدیث سنتے ہیں لیکن ہمیں ادراک اور شعور نہیں ہوتا اس حدیث کے اندر کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, پرانے زمانے میں ایک بندہ بیل کے اوپر بیل کو دوڑا رہا تھا, اس کو ایڑ لگائی, اس کو کوڑا لگایا تاکہ وہ تیزی سے دوڑے جس طرح گھوڑوں کو یا تیز رفتار جانوروں کو ایڑ لگائی جاتی ہے. تو بیل اچانک رکا, اس کی طرف منہ کر کے انسانی زبان میں بولنے لگا, اور ہمارا ایمان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم اس کے اوپر ایمان لے کے آئے. کہنے لگا اللہ رب العزت نے مجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ اللہ رب العزت نے مجھے ہل جوتنے کے لیے پیدا کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں اور خود کہہ رہے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر ایمان لے کے آیا, ابو بکر ایمان لے کے آئے, عمر ایمان لے کے آئے, دونوں موجود نہیں بھی تھے تو ان کے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ دونوں تو میری بات پہ ایمان لائیں گے ہی لائیں گے, وہ بھی ایمان لے کے آئے. اس کے اندر مفہوم کیا نکلتا ہے؟ اس کے اندر سے یہ بات نکلتی ہے کہ ایک جانور کو بھی اپنے تخلیق کا مقصد پتہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے, اسی پر بس نہیں ہے. اگر یہ بات آپ کے لیے حیران کن ہے تو مسند احمد کی حدیث کی طرف جائیے. ایک بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, کہا میری ایک بکری کو ایک بھیڑیے نے اچک لیا, میں اس کے تعاقب میں گیا, میں نے اپنی بکری کو چھڑایا تو بھیڑیا میری طرف منہ کر کے انسانی زبان میں کلام کرنے لگا, انسانی زبان میں کلام کرنے لگا اور کہنے لگا یہ تو میرے پہ ظلم کر رہا ہے, تیرے لیے تو یہ بچہ اب نکارا ہو چکا, تو نے میرا رزق بھی میرے منہ سے کھینچ لیا اور تو کتنا بے وقوف ہے. مفہوم یہ ہے, مفہوم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ بات کو جلدی کلوز کیا جا سکے کہ مدینہ کے اندر ایک پیغمبر ہے, ایک رسول ہے, اس کا راستہ سیدھا راستہ ہے, تو یہاں پہ بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے, تجھے تو چاہیے تھا تو ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے راستے ان کے طریقے کے اوپر چلنا شروع کر دیتا. اگر جانوروں کو پتہ ہے ہمیں پیدا کیوں کیا گیا, اگر جانوروں کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ سیدھا راستہ ہے, تو میں اور آپ انسان, اللہ نے اسی لیے نہیں کہا, اللہ نے اسی لیے کہا ہے کہ ہم نے ہر مخلوق کے اوپر اپنی امانت کو پیش کیا, اور ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے, یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے. ہر مخلوق اور ہر چیز کے اوپر ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا, لیکن انہوں نے اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ کی امانت کو نہ اٹھایا. یہ انسان ہی ہے جس نے امانت کو اٹھایا, جس نے اللہ کی امانت کو اٹھایا, یہ انسان ہی ہے جس نے اللہ کی امانت کو اٹھایا, لیکن ظالم ہے, جاہل ہے, اٹھانے کے باوجود اس کو پتہ ہی نہیں اس کو پیدا کیوں کیا گیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, جنوں انس کو اگر پیدا کیا گیا ہے, اللہ رب العزت نے کوئی چیز کوئی تخلیق ابس پیدا نہیں کی, بلا وجہ پیدا نہیں کی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے اگر ہم نے یہ کھیل کود تماشے کے لیے پیدا کیا ہوتا تو ہم اپنی طرف سے بہت بڑا کوئی لمبا چوڑا کھیل کود اختیار کرتے, نعوذ باللہ. یہ تم سمجھتے ہو کہ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے؟ دنیا کو کس طرح مومن کو سمجھنا چاہیے, اس سنن ابن ماجہ کی حدیث میں سے ہم نے یہ سبق اور حاصل کرنا ہے. اللہ رب العزت کا محبوب بندہ کب بنتا ہے؟ جب دنیا کے اندر دنیا گزارنے کا طریقہ انسان سیکھ لے, دنیا کے ساتھ انسان کا جتنا لگاؤ ہونا چاہیے وہ انسان کو پتہ چل جائے کہ میرا لگاؤ دنیا کے اندر صرف اتنا ہونا چاہیے, تب ہی وہ بندہ اللہ رب العزت کا محبوب بن سکتا ہے. دنیا کی زندگی کی کیا حقیقت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سمجھا رہے ہیں, وہ سامنے مردہ ایک بھیڑ کی بکری کا بچہ ہے, کون ہے جو تم میں سے 1 درہم میں مجھ سے خریدے گا؟ اے اللہ کے رسول, ہم میں سے تو کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو 1 درہم میں اس مردہ بکری کا بچہ خریدے. تم اس مردہ بکری کے بچے کو 1 درہم میں بھی نہیں خرید رہے کہ اس کی کھال ہی کام آ جائے,
کھال بھی کس کام کی، بدبو آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اور میرے ایمان پہ ضرب لگا رہے ہیں اور اللہ رب العزت کی محبت حاصل کرنے کا ایک انمول طریقہ بتلا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ کی نظر میں اس پوری دنیا کی حیثیت اس مردہ بکری کے بچے جیسی بھی نہیں، جتنی تمہاری نظر میں اس مردہ بکری کے بچے کی اہمیت ہے نا، اتنی حیثیت بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس پوری دنیا کی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر لی ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں بلا سبب پیدا کیا ہے اور تم اللہ رب العزت کی طرف لوٹ کے نہیں جانے والے؟ انسان نے یہ کیوں گمان کیا؟ انسان کو یہ سوچ کیسے پیدا ہوئی کہ اللہ رب العزت نے اس کو بلا سبب پیدا کیا؟ اللہ رب العزت نے لیبلوکم ایکم احسن عملا کے تحت پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے مخلوقات کو بھی اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ آزمائے تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون سا ہے۔ ناظرین گرامی قدر، آپ کے سامنے سنن ابن ماجہ کی حدیث کے حوالے سے چند گزارشات کو رکھ رہے ہیں کہ جو بندہ دنیا کو حقیر سمجھ لے یا دنیا کی اہمیت اس کی نظر میں کم ہو جائے تو وہ اللہ رب العزت کی نظر میں محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اور یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 96 کے تناظر میں ان دونوں کی آپس میں تطبیق بھی ہو رہی ہے کہ نیک اعمال کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ محبت پیدا فرمائیں گے۔ تو نیک اعمال میں سے پہلا عمل جو آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں، جس کے ساتھ خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی محبت کا اشارہ کیا ہے، وہ دنیا کو حقیر سمجھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ دنیا میں کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا۔ کیوں دیتا؟ جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، جن کو اللہ نے پیدا کیا، جن کو رحم مادر سے اللہ رب العزت نے تندرست، توانا، نوجوان، ہر قسم کے اعضاء، آنکھیں، دل، کان، ہر چیز عنایت کی۔ اگر انسان اپنی صرف تخلیق کے اوپر غور کر لینا تو انسان حیران و ششدر رہ جائے اور اللہ رب العزت کا ہر لمحہ شکر گزار ہو جائے۔ اسی لیے ائمہ نے کہا ہر سانس کے ساتھ اگر الحمدللہ کہا جائے، اللہ رب العزت کے صرف یہ عطا کردہ اعضاء کا انسان شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ خدا نہ خواستہ کسی کو کڈنی کا مسئلہ ہو جائے نا تو 3 ٹائم کی رفع حاجت کے لیے ایک ڈائلیسس کی مشین پہ انسان خدا نہ خواستہ پڑ جائے، 3 لاکھ روپے کا خرچہ آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فری میں یہ سارے سسٹم ہے، یہ تو ایک لمبی چوڑی بحث ہے۔ اللہ رب العزت کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ پلائے اگر اللہ کی نظر میں اہمیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن پاک میں سورہ زخرف میں کہ میں تو کافروں کے گھروں کی سیڑھیاں بھی سونے کی بنا دوں اگر مجھے مومنوں کے دلوں کا خیال نہ ہو۔ میں ان کو اتنا دے دوں، دنیا کی حیثیت اللہ کے سامنے یہ ہے کہ دنیا کی ساری دولتیں میں کافروں کو ہی دے دوں اور بندہ مومن کے لیے صرف آخرت کی نعمتیں ہوں۔ اور بندہ مومن کے لیے حقیقت میں آخرت کی نعمت ہی اصل نعمت ہوتی ہے، اور یہی انسان کا ٹارگٹ ہونا چاہیے اور یہی انسان کا مشن ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت صرف اپنے مومن بندوں کے رزق کو کئی دفعہ اتنا زیادہ اس لیے نہیں کرتے، کلام حمید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کہیں یہ بغاوت پہ اتر نہ جائیں، اس لیے ان کے رزق کو بقدر حساب رکھا جاتا ہے۔ اعمال صالحہ بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم تیزی سے صرف ان اعمال کے ساتھ آپ کا تعارف کروائیں گے کہ جن کے ساتھ اللہ رب العزت کی رحمت، درود، محبت منسلک ہے۔ ہمارے بہت سے پروگرام اس موضوع پہ ہو چکے ہیں، اس لیے جتنے باقی رہ گئے ہم چاہتے ہیں ہم تیزی سے چاہے 1-2 لائنوں میں ان اعمال کا آپ کے ساتھ تعارف کرواتے جائیں۔ اعمال صالحہ میں سے دوسرا بڑا عمل نماز کا قیام ہے۔ معزز ناظرین گرامی قدر، نماز کے ساتھ انسان کی اگر کمٹمنٹ ایسی ہو کہ اگر 5 میں سے 5 نمازوں کی حاضری ڈیلی نہ لگے، انسان بے چین ہو جائے، انسان تڑپ جائے، انسان اللہ کے سامنے معافی مانگنا شروع کر دے تو ہی انسان کامیاب ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن صرف اسی کا نامہ اعمال تلنا ہے جس کے کھاتے میں روزانہ 5 نمازیں لکھی ہوئی ہیں۔ جن کے کھاتے میں 5 نمازیں روزانہ کی لکھی ہی نہیں، ان کا تو نامہ اعمال ہی نہیں تلنا، اور یہ اجماع امت ہے۔ یہ ہے ایک لمبی چوڑی بحث ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے والوں کے حوالے سے جو بشارتیں اور خوشخبریاں دی ہیں اور اللہ رب العزت ان کو کیسے پسند فرماتا ہے اور کیسے محبوب رکھتا ہے، صرف آپ کی رہنمائی اس کی طرف کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ
اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. ظاہر ہے جس کو پسند کرتے ہیں, جس سے محبت کرتے ہیں, اس کے اوپر درود بھیجتے ہیں. کس کے اوپر؟ جو پہلے صف کا نمازی ہو. اور عورتوں کے لیے خوشخبری اس میں یہ ہے جو نماز کو اس کے پہلے وقت میں ادا کرتی ہیں, وہ خوشخبری میں شامل ہیں. اور صحابی نے سوال کیا اللہ صف ثانی, اللہ دوسری صف کے اوپر بھی؟ تو نبی کریم نے کہا ہاں دوسری صف کے اوپر بھی. اور پھر تیسری حدیث میں یہ رحمت کی وسعت ہے, یہ رحمت کی وسعت دے دی کہ کوئی بندہ ایک ہی وقت میں آ رہا ہے لیکن بندے زیادہ ہیں, مسجد کی صف چھوٹی ہے, کوئی پہلی میں کھڑا ہو گیا, کوئی دوسری میں, کوئی تیسری میں, تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ تو پھر یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی الصفوف الاول, پہلی ساری صفوں پہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. بندہ جب صرف گھر سے نکل رہا ہوتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے احرام پہنا ہوا حاجی ہو, وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے, وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے اور اس وقت تک اللہ کے ذمے میں رہتا ہے. ہم میں سے کوئی بندہ سفر پہ جائے نا, ہمیں کوئی بندہ دلاسا دے دے کہ آپ بے فکر ہو کے چلے جائیں, میں آپ کے گھر کا ذمہ لیتا ہوں, کوئی کام کوئی ضرورت, انسان ریلیکس ہو جاتا ہے کہ فلاں ایک بندے نے, ایک ذمہ دار شخص نے ذمہ داری اٹھائی. تو جس کا ذمہ اللہ رب العزت اٹھا لے, پھر اللہ رب العزت میزبانی کرتا ہے, اور اللہ رب العزت سے عمدہ میزبانی کون کر سکتا ہے؟ پھر اسی نماز اکیلی کے اوپر کتنی رحمتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ سلام پھیر کے نماز کے اندر, ایک تو ہے نماز سے پہلے بیٹھا ہوا, جب ابھی نماز شروع نہیں ہوئی نماز میں بیٹھ گیا, نماز میں سلام پھیر لیا, پھیر کے بیٹھا رہا, وہ بھی نماز میں ہے. جس بندے کا دل نہیں لگتا نماز کے اندر, وہ نماز سے پہلے بھی بیٹھے اس کو نماز کے اندر کنسیڈر کیا جائے گا, نماز کے بعد بھی بیٹھے اس کو نماز کے اندر کنسیڈر کیا جائے گا, اور فرشتے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. صرف اسی کے اوپر بس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جو صفوں کے دائیں جانب وہ کھڑے ہوتے ہیں. صرف ایک ہی عبادت ہے نا, ایک ہی عبادت کے اوپر درود اللہ اور اس کے فرشتوں کا, پہلی صف کے اوپر, دوسری صف کے اوپر, پہلی ساری صفوں کے اوپر, دائیں طرف کھڑے ہونے والوں کے اوپر, اسی پر بس ہے. نہیں, صفوں کو ملانے والوں کے اوپر, الذین یصلون الصف, جو لوگ ملاتے ہیں صفوں کو. اچھا یہ بات بھی معزز ناظرین گرامی قدر عجیب ہے, اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جو صفوں کو ملاتے ہیں, لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات خام خواہ ہے. کچھ باتیں بغیر مسالک کے خام خواہ ہیں. ہم صفوں میں ایک دوسرے سے فاصلے پہ کھڑے ہونا پسند کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں صف کو مت توڑو, صفوں میں فاصلہ مت پیدا کرو. اگر فاصلہ پیدا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر فاصلہ پیدا کر دے گا. شیطان بکری کی حالت میں انسان کی صفوں کے اندر گھس جاتا ہے تاکہ مومنوں کے دلوں میں دراڑ پڑے, ایک دوسرے کے قریب نہ آئیں. صفوں کو ملانے والوں کے اوپر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. جو آمین کہتا ہے, صرف آمین, اس کی آمین اگر امام کی آمین کے ساتھ موافقت کر جائے یعنی مل جائے, اللہ رب العزت اس کے لیے انعامات کی بارش کرتے ہیں. پہلے تو جو اس نے مانگا اس کو عطا کیا جاتا ہے, اس کو مغفرت عنایت ہوتی ہے, اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک نماز کی عبادت کے حوالے سے اللہ رب العزت کی کتنی رحمتیں ہیں. صرف ایک عبادت ہے, اور جب تک بندہ اپنے گھر واپس نہیں پہنچتا اللہ رب العزت کی رحمت کے سائے میں ہوتا ہے, اللہ رب العزت کے ذمے میں ہوتا ہے. اور کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو رات کے نمازی ہیں نا, یعنی فجر اور عشاء کے, جو راتوں کو چل کے مسجدوں میں آتے ہیں, ان کے لیے کامل نور کی بشارت ہو. کل قیامت کے دن ان کو کامل نور کی بشارت دی جائے. اور اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نماز کا اجر و ثواب کیا ہے, پہلی صف کا اجر و ثواب کیا ہے, اذان کے بعد مسجد میں پہنچنے کا اجر و ثواب کیا ہے, تو یہ مسجد میں پہنچنے کے لیے قرآن اندازی کریں اور اس طرح آئیں. اگر گھسٹ کے بھی آنا پڑے, اگر ٹانگوں کے بل بھی آنا پڑے, اگر گھٹنوں کے بل بھی آنا پڑے, تو یہ مسجد میں ہر صورت پہنچیں گے قرآن اندازی کر کے. معزز ناظرین گرامی قدر, یہ اتنی بڑی عبادت ہے, یہ اسلام کی شرط ہے. صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں, حضرت علی کا فتویٰ ہے, ان سے پوچھا گیا ایک عورت نماز نہیں پڑھتی, آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی نے کہا جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. اور اجماع امت ہے, اجماع امت کا اجماع ہے. جس بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ 5 نمازیں پڑھے بغیر بھی اسلام کے باقی احکامات کے اوپر عمل کر کے اسلام مکمل ہے, عقیدہ یہ ہے کہ 5 نمازوں کی اہمیت نہیں ہے, فرض نہیں ہے,
5 नमाज़ें पढ़े बगैर भी इंसान मुसलमान रहता है तो ये जमाए उम्मत है, वो नहीं रहता। और अगर कोई सुस्त है, कोताही कर रहा है, कमी कर रहा है, उसको हाकिम वक़्त सज़ा देगा, उसके ऊपर निगरान मुकर्रर करेगा जेल खाने के अंदर, ताकि वो उसको नमाज की अदायगी के ऊपर पाबंद करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा दिल करता है मेरी जगह मुसल्ले के ऊपर कोई इमाम हो। नबी का जो दिल करता है वो दीन और शरीयत होती है। मेरा दिल करता है मेरी जगह मुसल्ले के ऊपर कोई खड़ा हो और मैं उन लोगों के घरों में आग लगा दूं जो अजान सुन के मस्जिद में नहीं आते। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी कदर, अमाल सालिहा जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत हासिल होती है, एक आपके सामने दुनिया से बेरग़बती रखा है, और दूसरा आज के प्रोग्राम में नमाज के हवाले से गुफ्तगू की है। इंशाअल्लाह जल्द आपसे मिलेंगे अगले प्रोग्राम के साथ। यहाँ पे हम लेते हैं आपसे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।